نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا الحمدللہ وہ شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے نا اس کے فضائل اور برکات کے حوالے سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ تو یہ جو ہے نا فضائل رمضان میں جو ہے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو ہے نا جو فضائل ہمیں بیان کیے ہیں، اور اس کے جو ہے نا منکرات، تاکہ اس سے ہم بچ کے اپنے روزے کو جو ہے نا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر جو ہے نا ہم کوشش کریں۔ انسان کر نہیں سکتا ہے لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ ہماری جو ہے نا پکڑ جو ہے وہ کوشش پہ ہے۔ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جو ہے نا صرف اتنا ہے کہ وہ کوشش کرے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج جو ہے نا یہ مہینہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ڈال ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی خود دیتا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم فلاح والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں، اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس روزے دار کی ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی ہو یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اور قیامت کے دن اس شخص کو میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف یعنی کمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ جو اپنے ماتحت یعنی گھر میں جو ہماری لیڈیز ہیں، ہماری بچیاں ہیں، اور جو ہے نا جیسے کوئی کسی کے ساتھ دکان میں اگر کوئی ملازم ہے یا فیکٹری میں کوئی ان کے ساتھ ملازم ہے، تو ان کے جو ہے نا اوقات میں اور ان کے کام میں جو ہے نا جو ضروری کام ہے، جو بہت ضروری ہے، ان سے کہہ دیں، باقی جو ہے نا تخفیف کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ جو ہے نا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی عظیم الشان نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ کے نبی نے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا جو خوشخبریاں سنائی ہے، اب اس کے اوپر اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگی میں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو سن کے اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے نا وہ معاملات اس کے برعکس ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ عذاب یعنی جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو اس کا جواب جو ہے صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات
میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہو جاتا ہے، یعنی 10 گنا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے، پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا اسے روزہ کے دروازے یعنی باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے ان سے بحث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید آگے چلے گا اور ایک دوسرے سے جو ہے نا ملاقات ہوتی رہے گی۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے اور پسند آ جائے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، شاید جو ہے نا کسی کو اللہ ہدایت نصیب کرے تو وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے باعث نجات ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔